السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جینٹل مین بہت ہی سنسنی خیز موڑ پر آ گیا ہے۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی ہارٹ بروکن ہوگی۔ دلبر اور اس کے ساتھی جو اقبال منا اور زرناب کی شادی ہونے پہ بہت خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، اب دلبر کی موت کے بعد آنسوؤں اور سسکیوں میں ڈوب جائیں گے اور وہ گھر جو چند گھنٹے پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا اب ماتم کدہ بن جائے گا۔ جینٹل مین ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زرناب اور اقبال منا کی شادی رکوانے کے لیے فارس اور رحمتی مل کر دلبر کو مار دیں گے اور دلبر کے مرنے کی وجہ سے زرناب اور اقبال منا کی شادی ملتوی ہو جائے گی اور اس ساری سازش کا ماسٹر مائنڈ فارس ہوگا جو ایک تیر سے کئی شکار کرے گا۔ وہ ایک طرف رحمتی کو ہاسپٹل سے اٹھوا کر اپنے گھر لائے گا اور پھر اسے غیرت اور جوش دلائے گا اور کہے گا جو بھی کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے، میں آگے نہیں آ سکتا مگر میں تمہاری ہیلپ کرتا رہوں گا۔ وہ خود تو بیک گراؤنڈ میں رہے گا اور رحمتی کو آگے کرے گا اور رحمتی کو اپنی پلاننگ بتاتے ہوئے کہے گا کہ اقبال منا کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو تاکہ وہ خود ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، اور فارس کے ہی کہنے پہ رحمتی معظم کو بلا کر اسے تاکید کرے گا کہ اقبال منا کے رائٹ ہینڈ یعنی دلبر کو اڑا دو۔ دلبر کے مرتے ہی شادی خود بخود کینسل ہو جائے گی اور پھر رحمتی کے حکم پہ معظم اس وقت دلبر کو گولیوں سے چھلنی کر دے گا جب وہ زرناب کو اس کے ٹی وی چینل چھوڑنے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کمشنر صاحب جو کہ مفرا کے انکل ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اقبال منا اور زرناب کا نکاح رکوانے کے لیے فارس اور رحمتی مل چکے ہیں، اس لیے وہ فارس کو بلا کر اسے باس پرس کرے گا، مگر فارس کمشنر صاحب کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر مطمئن کر دے گا کہ اب چونکہ اس کی اور زرناب کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اس لیے زرناب کی مرضی، وہ جس سے چاہے شادی کرے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی میں اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف فارس کے کہنے پہ ہی رحمتی معظم کے ذریعے دلبر کو قتل کروا دے گا، اور جب دلبر کے قتل کی اطلاع اقبال منا کو ملے گی تو اقبال منا کا تو غم و غصے سے برا حال ہو جائے گا۔ جینٹل مین کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دلبر کی موت کے بعد اقبال منا بری طرح ٹوٹ جائے گا اور اسے دلبر کے قاتلوں پہ شدید غصہ آئے گا، کیونکہ دلبر نہ صرف اس کا رائٹ ہینڈ تھا بلکہ اس کا جگری دوست اور چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ اقبال منا کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ اس سب کارروائی کے پیچھے رحمتی اور فارس کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ دلبر کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر وہاں سے سیدھا رحمتی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ دلبر کی موت میں کس کا ہاتھ ہے، جس نے دلبر کو مارا ہے اس کا نام بتا دو ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تو رحمتی معصوم شکل بنا کر کہے گا میں نے نہیں مارا دلبر کو، کیا ہو گیا ہے، دلبر کو مجھے لے چلو دلبر کے پاس۔ اقبال منا رحمتی کی باتیں سنی انسنی کر کے ایک ہی بات کرے گا اور کہے گا جس نے بھی دلبر کو مارا ہے مجھے اس کا نام بتاؤ تو میں تمہاری موت کو پینڈنگ میں ڈال دوں گا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رحمتی بہت ڈر رہا ہوگا کہ اس نے فارس کی بات مان کر اور دلبر کو قتل کروا کے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ فی الحال تو اقبال منا کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ دلبر کو کس نے قتل کیا ہے، مگر جب اسے پتہ چلے گا تو وہ رحمتی کو نہیں چھوڑے گا اور اسے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ دوسری طرف فارس بھی بہت گھبرایا ہوگا، وہ جب دلبر کے قتل ہونے کے بعد ہاسپٹل جائے گا تو مفرا اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ وہ فارس سے کہے گی اقبال منا کے سامنے مت جانا، میں نے اس کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، وہ مار ڈالے گا تمہیں۔ اور فارس جو سدا کا بزدل اور کینہ پرور انسان ہوتا ہے وہ اقبال منا کے سامنے جانے سے گریز کرے گا کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے، اس لیے وہ اقبال منا کا سامنا کرنے سے گھبرائے گا۔ کمشنر صاحب جن کو پہلے بھی فارس پہ شک ہوتا ہے وہ ایک بار پھر فارس سے پوچھ گچھ کریں گے تو فارس ایک بار پھر جھوٹ بولے گا اور کہے گا کہ میں نے نہیں مارا دلبر کو، دلبر کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے، مگر نہ تو مفرا کو اور نہ ہی کمشنر صاحب کو فارس کی باتوں پہ یقین آئے گا۔ کمشنر صاحب خود اقبال منا سے مل کر اسے یقین دہانی کروائیں گے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اقبال منا بظاہر تو کمشنر صاحب سے کہیں گے کہ مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، لیکن اسے بالکل بھی یقین نہیں ہوگا اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دلبر کی تدفین سے پہلے اس کے قاتلوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دے، مگر قاتل تو ایسے چھپ جائیں گے جیسے ان کو زمین نے نگل لیا ہو۔ اسی دوران دلبر کی تدفین بھی ہو جائے گی۔ دوسری طرف مفرا جو جانتی ہے کہ یہ سب کچھ فارس کے کہنے پہ ہوا ہے، اس میں ضرور فارس کا ہاتھ ہے اور وہ فارس کے منہ سے اس کا اقبال جرم سننا چاہے گی، اسی لیے اسے اکساتے ہوئے کہے گی کہ اگر تم کو اپنی جان بچانی ہے تو منا کو ڈھونڈ کر اسے مار دو ورنہ وہ دلبر کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا۔ ناظرین یہاں مفرا کا کیریکٹر مجھے کنفیوز کر رہا ہے کیونکہ ایک طرف اس نے فارس کو زرناب سے چھین کر ان کی منگنی توڑ دی اور پھر اس نے زرناب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس سے دوستی کر لی، اور
جب اسے اقبال منا اور زرناب کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تو اقبال منا سے مل کر اسے شادی ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو اس نے اپنے انکل کو بول کر فارس کو DCO لگوایا اور پھر خود ہی اپنے انکل کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی کہ فارس اور رحمت اقبال منا اور زرناب کا نکاح رکوانے کے سلسلے میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر جب اس کے انکل فارس کی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں تو ایک بار پھر ان کو روک دیتی ہے، فارس کی ٹرانسفر نہ کرے بلکہ اسے وارن کر کے چھوڑ دے۔ اور اب دلبر کے قتل کے بعد ایک طرف وہ فارس سے کہتی ہے کہ اقبال منا کے سامنے مت جاؤ ورنہ وہ تم کو مار ڈالے گا، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ اقبال منا کو ڈھونڈ کر اسے مار دو اور اپنی جان بچاؤ ورنہ وہ دلبر کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو مفرح کا کیریکٹر سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔